کہ ایک تو یہ کہ عوام ان ممالک کی جو ہے نا وہ ان پالیسیز کے جو ان کی حکومتوں کے خلاف، یعنی ایک واقعی آپ کو کلیئر ڈسٹنکشن نظر آتی ہے کہ ایک طرف وہ عوام ہیں، غزہ کے معاملے میں بھی یہی تھا، ایران کے معاملے میں ایسے کہ عوام جو ہے ان کی بالکل جو ہے نا امت اسلامی کا ایک حصہ ہے، اور وہ ان کے وہی اہداف اور وہی ارمان ہیں کہ جو ایک عام جو ہے نا مسلمان کے ہیں، کہ وہ چاہتا ہے کہ مقدس جو سرزمین ہے مسلمانوں کی، اس پر کسی طاغوت کو، کسی استعمار کو، کسی نیو امپیریلسٹ پاور کو یہ حق نہیں دیا جانا چاہیے کہ وہ آ کر اس زمین کو اپنے قدموں سے آلودہ کرے. یعنی صرف اس لیے کہ آپ کے پاس پاور ہے، صرف اس لیے کہ آپ کے پاس جو ہے نا کیپٹل ہے، آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ آپ آگے ہر ملک کے اندر، اور یہ بات صرف ایران تک نہیں ہے، کل یہ بات فلسطین تک تھی، یہ بات آج ایران تک ہے، تو کل یہ بات آگے بھی بڑھے گی اور دوسرے ممالک. تو جبکہ جو دوسرا اس کا پورشن ہے وہ اگر آپ ان گورنمنٹس کو دیکھیں، ان حکومتوں کو دیکھیں جو ان خلیجی ممالک میں ہیں، یہ مکمل طور پر جو ہے نا ویسٹرن مفادات کے جو ہے نا ایک ان کے گویا ان کے نمائندے ان کے ڈھال کے طور پر خود کو استعمال کر رہے ہیں. نہ صرف یہ کہ وہ وہاں پر ملٹری اڈے بنانے کی ان کو اجازت دیتے ہیں جنگ، نہ صرف یہ کہ ان اڈوں کو وہ ان کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، بلکہ آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اڈے ان ممالک کے دفاع کے بجائے وہ ممالک ان اڈوں کا دفاع کر رہے ہیں. تو یہ سب سے اہم پوائنٹ ہے سجاد بھائی کہ ان لوگوں نے، یو اے ای نے، اسی طرح سے قطر نے اربوں ڈالرز ٹرمپ کو دیے ہیں. اس حوالے سے اگر میں ایک صرف جب یہ ٹرمپ جو ہے جب یہ پیسے لیتا ہے تو صرف یہ نہیں کہ اربوں ڈالرز. آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے سال جب ٹرمپ کا دورہ ہوا تھا، جب وہ نئی صدارت کے عہدے پہ آیا تھا، صدر کے عہدے پہ نیا آیا تھا، تو اس نے یو اے ای کا دورہ کیا، قطر کا دورہ کیا، اور اسی طرح سے سعودی عرب کے حوالے سے بھی. اب وہ جو جملے اور وہ جو تحقیر ہے نا، اس حوالے سے اگر میں ایک ویڈیو دکھا سکوں اپنے ناظرین کی خدمت میں، جس طرح سے وہ یہ تحقیر بہت، یعنی ایک طرف سے صرف یہ نہیں ہے کہ وہ پیسے جو ہے وہ ان سے لیتے ہوں، پیسے لینے کے ساتھ ساتھ ان کی وہ تحقیر بھی کرتے ہیں. یہ ویڈیو ہے ٹرمپ کی جس میں وہ بن سلمان کے حوالے سے جس طرح کی، ہم دیکھیں ممکن ہے بعض نظریاتی طور پر یہ اور حوالوں سے ہمارے خلاف ہوں، لیکن جو ایک وہ زبان استعمال کر رہا ہے ایک اسلامی ملک کے حوالے سے، وہ زبان کوئی بھی حریت پسند ہو اس کو یہ زبان قابل قبول نہیں ہونی چاہیے. وہ زبان جو ہے وہ کسی کو بھی وہ والی زبان جو ہے وہ کبھی بھی قابل قبول نہیں ہونی چاہیے. تو در حقیقت یہ صرف پیسے نہیں لیتے بلکہ تحقیر بھی کرتے ہیں. کس بنا پر؟ اس بنا پر کہا تھا کہ ہم آپ کا دفاع کریں گے. سوال، آج یہی اڈے ان کے اور اتنا سارا جو ہے پیسہ اور ڈالرز خرچ کرنے کے بعد کیا ان کا دفاع ہو سکا؟ بالکل دفاع نہیں ہو سکا. یہ نہ ان کا دفاع کر سکتے، جیسے رہبر شہید نے کہا کہ نہ جنہوں نے بنایا ان کا دفاع کر سکیں گے اڈے، نہ جہاں بنائے گئے وہ ان کا دفاع کر سکیں گے. دیکھیں اس کے مقابلے میں جو آپ نے پوائنٹ اٹھایا کہ جو ذلت اور عزت کا یہ جو چونکہ قرآن کا ایک بیان ہے کہ ایمان جو ہے نا عزت لے کے آتا ہے. اور میں ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے اس حوالے سے، مجھے کل ہی کسی نے میرے ساتھ یہ واقعہ شیئر کیا. جو ایرانی انقلاب جو ہے، اسلامی انقلاب جو ہے، اس کا جو ایک بنیادی فنڈامنٹل جو پوائنٹ ہے وہی عزت پر قائم ہے. اس حوالے سے مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ کہتے ہیں کہ جس وقت ایران اور عراق کے درمیان جنگ چل رہی تھی، اس وقت دونوں طرف سے لوگوں کو جو ہے نا پرزنرز لیے جا رہے تھے، وار پرزنرز، اسیر تھے. تو ان میں جو ایک اسیر تھا اس کا نام ابو ترابی ان کا نام تھا، شاید میرا خیال اگر میں نہ کروں تو وہ چونکہ ایک سید تھے، عالم تھے، معمم تھے، تو ان کو اسپیشلی جو عراقی جو باس پارٹی کے لوگ تھے وہ اسپیشل ان کو ٹارچر کر رہے تھے اور بہت ہی ان کو ٹارچر کیا گیا. کہتے ہیں کہ اس کے بعد یو این کی طرف سے ایک وفد آیا جو پرزنر سے ملنے اور ان کی حالات پوچھنے کہ آپ کی کیا وضعیت ہے، کیا کنڈیشن ہے آپ کی. کہتے ہیں کہ جب سب کے پاس آ کر اس سید کے پاس آئے اور پوچھا کہ آپ کی کیا ہے، آپ پر کوئی ٹارچر تو نہیں ہوا آپ کے ساتھ؟ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم بہترین حالت میں اور ہمارے پر کوئی ٹارچر نہیں ہوا. کہتے ہیں کہ جب یہ وفد چلا گیا یو این کا تو یہ جو ٹارچر کرنے والے تھے باسی پارٹی کے فوجی وہ بہت حیران ہوئے. انہوں نے کہا کہ اس کو تو ہم اتنا اس پر ظلم کرتے رہے. اس کے پاس آئے اور اس سے پوچھا کہ بھائی تم نے کیوں نہیں بتایا، تو موقع تھا آپ کے پاس. تو اس نے کہا کہ دیکھو ہم اور آپ مسلمان ہیں، یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے، آپ اور ہم لڑ رہے ہیں، یہ ہمارے گھر کا، یہ کافر ہیں. یہ جو ہے نا یہ وہی جو قرآن کی جو آیت جو شروع میں آپ نے تلاوت فرمائی جس کی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء،
کہ کافروں کو اپنا سرپرست اور ولی اور اپنا ہمراز نہیں بناؤ. اور دوسری آیت میں کہا گیا کہ لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء, یا کہا گیا کہ لا تتخذوهم بطانا, قرآن کی تعبیر ہے ان کو اپنا رازدار نہیں بناؤ. تو یہاں یہ, اور اگر آپ دیکھیں یہ جنگ در حقیقت یہی عزت کی جنگ ہے. یعنی وہی جو سوچ تھی یہ ابو ترابی کی کہ جو کہتا ہے کہ میرے اور عراق کی جنگ ہمارے اپنے گھر کا معاملہ ہے, وہی سوچ آج بھی یہاں بھی کار فرما ہے. ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ فلسطین کی جنگ جو اتفاقاً ہمارے اہل سنت برادری سے تعلق رکھتے ہیں, جو فلسطین کی جنگ, غزہ کی جنگ کو ایران کہتا ہے یہ میری جنگ ہے, یہ میرا معرکہ ہے. رہبر شہید کا کہنا ہے کہ اس وقت عالم اسلام کا جو بنیادی ترین اور پہلا جو مسئلہ ہے وہ مسئلہ فلسطین ہے.